اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ممبرس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ لوگ بفضل تعالیٰ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج 19 رمضان المبارک، یوم ضربت مولا مشکل کشا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کے بہترین انسان کہ جن کو رسول نے نفس سے رسول کہا، کہ اپنا نفس کہا، اپنا ساتھی کہا، اپنے جیسا کہا، اور یہ کہا کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا، ان مولا کی شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم دنیا سے جائیں تو صرف منہ سے نہ کہیں کہ ہم علی والے ہیں یا ہم اللہ والے ہیں یا ہم رسول والے ہیں، ہمارا کردار بولے کہ ہم کون ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مشکل کشا کو یہ پیغام دیا تھا، یہ خبر دی تھی کہ ایک رمضان المبارک ایسا بھی آئے گا کہ جب تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی کو خضاب ہوگا، تو اس وقت مولا مشکل کشا نے ایک جملہ بولا تھا اور کہا تھا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت میں حالت ایمان پہ ہوں گا؟ تو جو کل ایمان ہے وہ اپنے ایمان کے لیے پریشان ہو تو ہم جیسوں کی کیا اوقات ہے اور ہم جیسوں کی کیا حیثیت ہے کہ ہم اپنے ایمان پہ ایک لمحے کے لیے بھی غرور کریں، تکبر کریں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، ہم کیسے ہیں، لیکن مولا مشکل کشا نے ہمیں بتایا کہ ہم کون ہیں، ہم کیسے ہیں اور ہم کیسے ہو سکتے ہیں۔ مولا مشکل کشا نے کہا کہ سعید ترین انسان وہ ہے جو ہماری فضیلت کو پہچانتا ہو، ہمارے ذریعے اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہو، ہماری محبت میں مخلص ہو، ہم جس بات کے بجا لانے کی طرف بلائیں اس پر عمل کرتا ہو، اور ہم نے جس بات سے روکا ہو اس سے رکتا ہو۔ ایسا شخص ہم میں سے ہے اور وہ آخرت کی اقامت گاہ میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ کون؟ کہ جو آل محمد علیہ السلام کی فضیلت کو پہچانتا ہے، یعنی مودت فی القربا کا حق ادا کرتا ہے، آل محمد علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، ان کی محبت میں مخلص ہے، جس بات کی طرف یعنی امر بالمعروف کی طرف جہاں پر رسول اللہ نے اور آل رسول نے بلایا وہاں اس امر بالمعروف پہ عمل کرتا ہو، اور نہی عن المنکر جس بات سے روک دیا گیا ہے اس سے رکتا ہو، ایسا شخص آخرت میں اقامت گاہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوگا۔ اور کون ہوگا وہ، کیسا ہوگا وہ، کیسا نیک ہوگا وہ؟ عید ہو جائے گی اس کی کہ جو آل محمد کے ساتھ ہوگا۔ ایک مجذوب تھا جو کوٹ مٹھن شریف میں رہتا تھا اور ہر آتے جاتے شخص سے سوال کیا کرتا تھا، عید کداں، یعنی عید کب ہوگی؟ کچھ لوگ اس مجذوب کی بات کو انسنی کر دیتے تھے، کچھ مذاق میں اڑا کے چلے جاتے تھے۔ ایک دن خواجہ غلام فرید اس جگہ سے گزرے، اس مجذوب نے اپنا سوال دہرایا کہ عید کداں، کہ عید کب ہوگی؟ وہ صاحب حال بزرگ تھے، آپ سب جانتے ہیں، اس کا سوال سن کے مسکرائے اور کہا، یار ملے جداں، یعنی جب محبوب ملے، جب خدا ملے تو وہی دن عید کا دن ہوگا۔ یہاں پر اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا، یار ملے جداں کو، ہم اس پہ تھوڑا آگے چل کے بات کریں گے کہ یہ الفاظ سنتے ہی مجذوب کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو جاری ہو گئے۔ مزید ترستی ہوئی آنکھوں سے گویا ہوا، سرکار یار ملے کداں، یعنی محبوب کب ملے گا؟ تو خواجہ غلام فرید نے فرمایا کہ میں مرے جداں، یعنی کہ جب تمہاری میں مر جائے گی۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جن کی میں سارا وقت بکری کی طرح میں کر رہی ہوتی ہے؟ ہمیں صرف اپنا آپ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم صرف خود کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کسی ایک بندے کو دیکھنا اپنے سامنے اپنے مقابلے پہ برداشت نہیں کرتے، خواہ ہماری اپنی اولاد یا ہمارے اپنے بہن بھائی یا ہمارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ صرف میری بات ہو، صرف مجھے پوجا جائے، صرف مجھے پوچھا جائے، صرف میں نظر آؤں، اس کے علاوہ جس طرح بلی اپنے بچوں کے اوپر قدم رکھ کے اپنے پاؤں کو جلنے سے بچا لیتی ہے اور اس کے بچے جل کے مر جاتے ہیں نا، اس طرح سے جو میں کا مارا ہوا انسان ہے نا وہ ہوتا ہے۔ خواجہ غلام فرید کہہ رہے ہیں کہ یار تب ملے گا، محبوب تب ملے گا جب میں مرے گی، جب تم خود کو ختم کر دو گے۔
مجذوب نے روتے ہوئے تھر تھراتے ہوئے کہا حضور میں مرے کداں، میں کب مرے گی؟ تو سرکار بابا فرید نے مسکرا کے اسے پیار سے تھپکی دیتے ہوئے کہا کہ یار تکے جداں، یعنی کہ جب اللہ دیکھے گا تو پروردگار ہم سب پہ وہ رحم اور کرم کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کی توفیق ملے اور ہم سمجھیں اس بات کو کہ کیا چیز ہے یہ۔ ابھی میں نے کہا تھا کہ یار ملے جداں ذہن میں رکھیں کہ عید کداں ہوگی۔ مولا مشکل کشا کو جیسے ہی ابن ملجم نے پہلی ضربت ماری تھی تو مولا کے منہ سے پاک منہ سے جو پہلے الفاظ نکلے تھے وہ تھے فزت برب کعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی کہ وہ جانتے ہیں مولا کہ محبوب دیکھ رہا ہے، میں مر چکی ہے اور اللہ مل چکا ہے، اللہ مل رہا ہے۔ وہ موت کے جس کا انتظار مولا مشکل کشا نے میدان کارزار میں کیا، ہر لمحہ کیا، وہ ملی تو خانہ خدا میں ملی۔ شہادت افضل ترین درجہ ہے کسی مومن کے لیے، اور پروردگار نے آل محمد کو اس شہادت کے لیے ہمیشہ چنا ہے۔ لیکن جو ظلم کرتا ہے اس ظلم کو یاد کرنا، اس ظلم کو دہرانا تاکہ دوبارہ کوئی ظالم ہمت نہ کر سکے، بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج پروردگار کے جن پاک ناموں کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اس مولا مشکل کشا کے صدقے میں آج سب سے پہلے تو یہ وعدہ کیجئے کہ اگر ہمیں پروردگار کو پانا ہے، ہمیں عید چاہیے، ہمیں قرب چاہیے، ہمیں زیارت چاہیے، تو اپنی میں کو مارنا ہے۔ اپنی میں کو ماریں، آل محمد آپ سے راضی ہوں گے، آل محمد راضی ہوں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے، رسول راضی ہوں گے تو خدا راضی ہوگا، اور خدا راضی ہو گیا تو پھر سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ کا راضی ہونا بہت ضروری ہے، اور اللہ صرف اللہ اللہ کرنے سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ راضی ہوتا ہے جب اللہ کے بندوں کو راضی کیا جائے۔ وجہ تخلیق کائنات کو راضی کر لیں، اللہ کے بندوں کو راضی کر لیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہو، یا واجد ہو، یا ماجد ہو، یا واحد ہو، یا احد ہو، یا صمد ہو، برحمتک استغیث ہو۔ الواجد، ہر چیز کو پانے والا، ہر چیز کے بارے میں معلومات رکھنے والا، ہر چیز جس کے سامنے بالکل واضح ہو۔ اللہ جس کی تمام خوبیاں صرف اس ایک لفظ اللہ میں جمع ہو گئیں، وہ اللہ واجد ہے، ہر چیز کو پانے والا، ہر چیز کے بارے میں معلومات رکھنے والا، جس کے سامنے سب کچھ واضح ہے۔ ماجد، بزرگی اور بڑائی والا، بڑے شرف والا، وہ عزت و شرف کا مالک اور معزز۔ الواحد، بے مثال، اکیلا، جو اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، جس کی ذات، صفات، عبادات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد بھی یہی ہے اور احد بھی یہی ہے۔ الصمد، بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہیں، کائنات کی ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ الواجد، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وہ اللہ واجد ہے جو جس چیز کی خواہش جس وقت کرتا ہے اسی لمحے پا لیتا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں معلومات ہیں، ہر چیز اس کے سامنے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب جہانوں کے مربی کو کہتے ہیں، جو ہر چیز کا بنانے والا ہے، پالنے والا ہے، مالک ہے، اسی نے ان کو پیدا کیا، وہی ان پہ اپنی نعمتوں کی شکل میں انعام کرتا ہے۔ بے شمار اور لاتعداد نعمتیں، بے شمار اور لاتعداد مخلوقات، وہی تمام جہانوں کی اصلاح کی تدبیر کرتا ہے، وہی ان کا مالک ہے، اسی کی اطاعت تمام جہانوں پہ واجب ہے، وہ تمام جہانوں کو پیدا کرنے میں منفرد ہے، وہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے، جہانوں سے کوئی بھی پلک جھپکنے تک اس سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ اپنے دوستوں کی ایمانی تربیت کرتا ہے، لہٰذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے اللہ کو اپنا رب تسلیم کریں۔ الواجد، یعنی کہ وہ اللہ جس نے اتنی بڑی کائنات میں ہر شے کو اس کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو جس وقت چاہتا ہے پا لیتا ہے، جس وقت چاہتا ہے دیکھ سکتا ہے۔ الماجد، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے دوسرا نام
الماجد کے معنی بڑے بزرگی والا، رحیم ہے جس کی بخشش اور فیاضی کا کوئی حساب نہیں ہے، زبردست ہے تو جانتے ہیں ہم، رحمت تیری غالب ہے مانتے ہیں ہم، بڑے شرف والا، اللہ کی زبردستی کی اگر کرنی ہے پہچان، غور سے ذرا دیکھ دنیا کو انسان، یہ ساری کی ساری کائنات اللہ کی رحیمی، کریمی اور بزرگی اور بخشش اور فیاضی کی بہترین مثال ہے۔ اتنا عظیم ہے پروردگار کہ اس کی طرف کسی برائی، نقص، عیب کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے بلند بھی ہے، سب سے زبردست بھی ہے، جس کے سامنے کوئی بولنے کی جرت نہیں کر سکتا، جس کے معنی شفقت کرنے والا بھی ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا بھی ہے، ضعیفوں، عاجزوں اور پناہ کے طالبوں کی اور زخمی دلوں پہ مرہم رکھنے والا، بزرگی والا، ماجد، رحیم اور کریم، الواحد، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک اور نام ایک، جس کا مطلب ہے قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بے مثال، اکیلا، جو اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، کسی عبادت میں، کسی صفت میں، کسی شے میں پروردگار کی کوئی شریک نہیں، وہ تمام صفات میں، کمال میں یکتا ہے، ان میں سے کوئی اس کے ساتھ نہیں، نہ اس کی کوئی ہمسر ہے، کوئی اگر اللہ کی، سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کی کوئی جنس آپ تعین نہیں کر سکتے، نہ اللہ کو آپ تذکیر کہہ سکتے، نہ تانیث میں باندھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی مبرہ ہے، نہ اس کی زوجہ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ بندوں کا فرض ہے کہ عقلی طور پہ، زبانی طور پہ، عملی طور پہ اسے ایک اور واحد مانے، کمال مطلق مانے، واحدانیت صرف اسی کے لیے تسلیم کریں، ہر قسم کی عبادت صرف اس اکیلے پروردگار کے لیے کریں، کیونکہ ہر عیب سے پاک ہے، واحد صرف خدا، تبھی پرسکون ہے کائنات کی فضا۔ ایک گھر میں دو لوگ اگر یہ کہنا شروع کر دیں نا کہ ہم آل ان آل ہیں یا ہم باس ہیں، تو اس گھر میں لڑائی پڑ جاتی ہے۔ اگر ایک کلاس میں دو مانیٹر ہوں تو وہاں پہ تباہی ہو جاتی ہے۔ اگر حکومت اور اپوزیشن ہم اپنے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ کہ وہاں پہ کس طرح کی کھپائی اور لڑائی اور کس طرح کی بے برکتی ہے، صرف اس لیے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو سب کچھ مل جائے۔ کائنات میں سکون اس لیے ہے، پروردگار کی کائنات میں، آپ پروردگار کی کائنات کو بندوں کی غلاظت اور بندوں کی خود پرستی سے اور خود غرضی سے دور ہٹ کے اگر کائنات کو غور سے دیکھیں تو آپ کو کائنات میں سوائے سکون کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ چاہے آپ پھر آسمانوں اور خلاؤں کو دیکھ لیں، چاہے آپ زمینوں کو دیکھ لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مالک ان کا ایک ہے، اور وہاں پہ کوئی لڑائی نہیں ہے کہ میں مالک ہوں اور مجھے یہ سب کچھ چاہیے اور مجھے دے دو اور میں یہاں پہ ہوں، کیونکہ میں مر گئی ہوئی ہے وہاں، ٹھیک ہے۔ یہ پروردگار کا کرم ہے۔ الصمد، الصمد کے معنی ہے سردار، رب، بے نیاز، غیر محتاج۔ الصمد وہ ہوتا ہے جس کی نہ کوئی اولاد ہو اور نہ وہ کسی کی اولاد ہو۔ صمد وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ ہر چیز اس کی محتاج ہو۔ صمد عظمت والے اس سردار کو کہتے ہیں جو اپنے علم میں، حکمت میں، حلم میں، قدرت میں، عزت میں، صفات میں باکمال ہو، تمام مخلوقات جس کی محتاج ہوں، اور کائنات میں بسنے والی تمام اشیاء اپنے تمام معاملات میں اس کی کلی محتاج ہوں، مصائب اور آفات میں تمام مخلوقات اس کو پکارتی ہوں۔ جب غم و اندوہ کی کربناکیوں میں گھرا ہوا ہو انسان تو اس کا مقصد اور مطلوب صرف پروردگار ہو۔ جب ہر طرف سے مشکلوں میں گھر جائے تو صرف اللہ ہی یاد آئے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اسی کی وجہ سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس کا علم کامل اور اکمل ہے، اس کی رحمت واسع ہے، اس کی شفقت مخلوق کے ساتھ، اس کی محبت، لطافت، رحم، کرم لامحدود ہے، اس کی قدرت اور سلطنت عظیم ترین ہے۔ اللہ رب العزت وہ الصمد ہے جس نے دین اسلام نازل کیا، جس کی بنیاد توحید پہ ہے، توحید الوہیت ہے، یعنی صرف اللہ کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ اور سورہ نحل میں پروردگار نے کہا کہ ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ بت صرف ظاہراً نہیں ہوتے ہیں جو سامنے پڑے ہوئے ہوں، بت وہ بھی ہیں جو ہمارے دماغ میں کریٹ ہو جاتے ہیں اور جن کے بغیر ہم کچھ کر نہیں سکتے، اور اللہ کو چھوڑ کے جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔
تمام لوگوں کو چھوڑ کے اللہ کی محبت، لطافت اور رحم، اس کی قدرت، اس کی سلطنت، وہ عظیم سلطنت جو کہ صرف صمد مولا ہی کو، صمد اللہ ہی کو زیب دیتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے میں سوچ رہی ہوں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کے ان پاک ناموں کی جو کہ توحید کا پرتو ہے، توحید کی تفسیر کا خاص معنی رکھتے ہیں، یہ سب الفاظ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام، کہ مولا مشکل کشا کے اس دن پہ ہم ان الفاظ کو، ان ناموں کا ورد کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یقیناً معلوم ہے کہ مولا مشکل کشا وہ تھے کہ جس وقت جنگ ذات سلاسل پہ کے لیے گئے تھے تو لوگوں نے آ کے، جو مجاہدین ساتھ گئے تھے، ایک طرح شکایتی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ علی علیہ السلام نے جو ہمیں نماز پڑھائی، اس میں ہر نماز میں وہ الحمد کے بعد جس سورت کی تلاوت کرتے تھے وہ صرف سورہ توحید کی تلاوت کرتے تھے، کسی اور سورے کی تلاوت نہیں کی۔ تو رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، یا علی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے پورے قرآن میں سورہ توحید سے بڑھ کے کوئی سورت پسند آتی ہی نہیں ہے، مجھے سورہ توحید سے بڑھ کے اللہ کی صفات کو بیان کرنے والی اور اللہ کی شان کو اجاگر کرنے والی کا سورہ نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ کی ذات کی بہترین تعریف اس سورے میں موجود ہے۔ اور آج ہم انہی الفاظ کی تسبیح کر رہے ہیں، انہی الفاظ کا ورد کر رہے ہیں۔ پروردگار اس ورد کو آپ لوگوں کے حق میں قبول کرے، اور مولا مشکل کشا جس طرح پروردگار کو ماننے والے تھے، پروردگار ہم سب کو ویسا مومن اور موحد بنا دے، الواجد، ہر چیز کو پانے والا، کہ اب ہم ان پروردگار کے ناموں سے جو فوائد ملتے ہیں دنیا اور آخرت کے، ہم ان کی بات کرنے والے ہیں۔ الواجد، جو شخص کھانا کھاتے ہوئے الواجد کا ورد کرے، اس کی غذا اس کے قلب کی طاقت اور قوت اور نورانیت کا باعث بنے گی۔ جو تنہائی میں بکثرت الواجد کا ورد کرے گا وہ مالدار ہو جائے گا۔ جو کھانا کھاتے وقت ہر نوالے کے ساتھ الواجدو پڑھے گا، اس کا کھانا پیٹ میں نور بن جائے گا، بیماری دور ہو جائے گی۔ جو اس اسم الہی الواجد کو بہت پڑھے، اس کا دل غنی ہو جائے گا، ظالم کے ظلم سے وہ شخص بچا رہے گا۔ جو اس قدر پڑھے کہ اس پر وجد طاری ہو جائے، حال طاری ہو جائے، تو اپنے باطن میں ایسے معرفت پائے گا کہ جس کا اس نے پہلے کبھی مشاہدہ نہیں کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ الواجد و رزق کی کشادگی کے لیے اس کی کثرت سے اس کا ورد مفید ہے۔ کوئی چیز گم ہو جائے تو اس اسم الہی کو لکھ کر ہاتھ میں رکھ لیں یا الواجدو پڑھتے ہوئے تلاش کریں تو وہ چیز مل جاتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے ہر نوالے کے ساتھ، میں دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے ہر نوالے کے ساتھ الواجدو پڑھیں تو کھانا پیٹ میں نور بن جائے گا۔ اور اس کے بعد اگلا جو پروردگار کا نام ہے وہ ہے الماجد۔ جو شخص تنہائی میں الماجدوں کا ورد اس قدر کرے کہ وہ بے خود ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے قلب پر نور الہی ظاہر ہوگا۔ اگر کوئی اسم الہی کو پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائے، کس اسم کو؟ الماجدوں کو، تو مریض شفا پائے گا۔ اگر اس اسم الہی کو 10 بار شربت پہ پڑھ کے پیا جائے تو پینے والا بیمار نہیں ہوگا۔ جو اس کو بکثرت پڑھے گا وہ مخلوق کی نظر میں عزیز اور عزت والا ہو جائے گا۔ اس اسم الہی کو زیادہ پڑھنے والے کے دل میں اللہ پاک نور پیدا کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ جو خلوت میں پڑھے گا اس کا دل، خلوت میں یعنی کہ اکیلے میں، تنہائی میں پڑھے گا، اس کا دل روشن ہو جائے گا۔ اگلا پروردگار کا پاک نام ہے الواحد۔ الواحد یعنی اکیلا۔ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ الواحد و الاحد، یہ اکٹھے پڑھے جاتے ہیں عموماً، الواحد و اکیلا بہت کم پڑھا جائے گا، الواحد و الاحد پڑھے، اس کا دل مخلوق کی محبت اور خوف اس کے دل سے نکل جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرے گا۔ جو شخص صاحب اولاد نہ ہو رہا ہو، اس اسم مبارک کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لے، الواحدوں کو، تو انشاءاللہ اسے اولاد صالح نصیب ہوگی۔ اگر تنہائی سے کوئی شخص پریشان ہو تو باوضو ہو کہ 1000 مرتبہ اس اسم الہی الواحد کو پڑھے تو اس کے دل سے خوف نکل جائے گا، اس کے لیے عجائبات ظاہر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ الواحد کے ساتھ جو شخص
خوف، جس طرح میں نے کہا کہ خوف زدہ ہو تو وہ 1000 مرتبہ پڑھے، اللہ کی بارگاہ کے قریب ہوگا، اور آرزو رکھتا ہو اولاد کی تو اولاد ملے گی. اور اس کے علاوہ الاحد، اگر خلوت میں 1000 مرتبہ الاحد پڑھا جائے تو ملائکہ کا مشاہدہ ہوتا ہے. اسی طرح سے الاحد الصمد، یا احد یا صمد کا ورد روزانہ فجر کے بعد اگر 121 دفعہ کریں تو اولاد صالح اور نیک بن جائے گی. اولاد کی نافرمانی سے جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے یہ ورد بہت بڑا کرم ہے. الاحد، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے سنا، اللہم انی اسألوک بانی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے کہ جس کے ذریعے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. میں دوبارہ دہرا رہی ہوں، اللہم انی اسألوک بانی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جو شخص اسم الہی یا احد کو 9 بار پڑھے اور حاکم کے سامنے جائے تو عزت و سرفرازی ملے گی. اگر خدا نخواستہ کسی کو سانپ کاٹ جائے تو 100 مرتبہ الواحد و الاحد پڑھ کے دم کریں تو مریض تندرست ہو جائے گا. تنہائی میں پڑھنے والا شخص فرشتہ خصلت ہو جائے گا اگر 1000 مرتبہ پڑھے. اور جو کوئی اس اسم الہی الاحد کو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ ظالم کے ظلم سے بچا رہے گا. الصمد، جو شخص سحر کے وقت سجدے میں سر رکھ کے 115 مرتبہ یا 125 مرتبہ الصمد پڑھے گا انشاءاللہ ظاہری اور باطنی سچائی اس کو نصیب ہوگی. جو شخص باوضو اس اسم الہی کا ورد کرے گا مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا، ظالموں کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہوگا. جب تک اس اسم الہی کا ذکر کرتا رہے گا بھوک کا اثر اس پہ نہیں ہوگا. الصمد، جو شخص فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے اس کے تمام کام آسان اور مشکلیں دور ہو جائیں گی. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے والے کا غم اور فکر دور ہو جائے گا. جو شخص 20 دن تک روزانہ 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے بادشاہ اور امراء اس کے لیے مسخر ہو جائیں گے. اگر کسی عورت کا شوہر ظالم ہو تو وہ 10 مرتبہ بسم اللہ الصمد پڑھ کر تصور میں شوہر کے ماتھے پہ پھونک مارے یا کسی چیز پہ 10 بار دم کر کے اپنے شوہر کو کھلائے تو وہ ظلم کرنے سے باز آ جائے گا. 111 مرتبہ آدھی رات کے وقت یا صبح کے وقت سجدے میں سر رکھ کے اللہ الصمد پڑھنے والے کو صادق الحال اور صادق القال ہو جائے گا، فقر و فاقہ دور ہو جائے گا. مالداری کے لیے یہ بہت اہم ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. اور اس کے ساتھ اس اسم میں مبارک کو پڑھنے والے کو بھوک کبھی تکلیف نہیں دے گی. پروردگار سے دعا ہے کہ وہ پروردگار جو واجد ہے، جو ماجد ہے، جو واحد ہے، جو احد ہے، جو صمد ہے، وہ اپنی رحم کے صدقے میں آپ لوگوں کی پکار کو، اس ورد کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور آپ لوگوں کے لیے کائنات کو مسخر کرے، آپ لوگوں پہ دنیا کی رحمتوں کو اور برکتوں کو نازل کرے، آپ لوگوں کے دل کو پاک اور صاف کرے. آپ لوگ قول و فعل میں ہم سب مومنین قول و فعل کے تضاد کا شکار نہ ہوں. ہمیں دنیا کا خوف ختم ہو جائے، اللہ کی محبت، آل محمد جس طرح اللہ سے محبت کرتے تھے ویسے محبت کرنے والے ہم بنیں، اور آل محمد کے در کے علاوہ، پروردگار کے علاوہ کسی کی محتاجی کبھی نہ رہے. کائنات کی ہر ذلیل شخص، ہر ذلیل رابطے سے پروردگار ہمیں بے نیاز کرے اور ہمیں ہر اس ذلت سے بچائے جو کہ مومن کو زیب نہیں دیتی. پروردگار آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، میرے بہن بھائیوں کو، میرے والدین کو، میرے شوہر کو، میرے بچوں کو، میرے ان تمام بہن بھائیوں کو، مومنین و مومنات کو کہ جن کی دعائیں میرے ذمے ہیں. پروردگار آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرے. ایام
خاص شروع ہو چکے ہیں، آخری اشرا رمضان کا شروع ہو چکا ہے، بہت تیزی کے ساتھ وقت گزرا، زندگی پتہ نہیں دوبارہ وفا کرے گی یا نہیں کرے گی، اگلے رمضان میں آپ سے گفتگو کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، کہیں پہ کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا، کہیں پر کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو تو اس کے لیے معافی کی خواستگار ہوں، اور یہ خاص دعا کیجیے گا میرے لیے کہ میرے وہ گناہ جو میں نہیں جانتی اور میں نے اپنے انجانے میں کسی کو تکلیف دی ہو اور میں اب اس سے معافی مانگنے کی استطاعت نہیں رکھتی تو پروردگار مجھے معاف کرے، اور اسی طرح پروردگار ہم سب کے لیے آسانیاں کرے دنیا اور آخرت میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ان خاص ایام میں، ان شب قدر کی راتوں میں دعاؤں میں تمام مومنین کو یاد رکھیے گا، خاص طور پہ ان کو کہ جن کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو کہ جو ہم لوگوں میں سے بہت زیادہ مشکل میں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے مشکل میں کہ اپنا سوال کسی سے دہرا نہیں سکتے، اور کچھ لوگ ایسی مشکل میں ہیں کہ پروردگار نے نہ ان کو عورتوں میں رکھا ہے نہ مردوں میں رکھا ہے، اور وہ دنیا کی اور سب سے سخت اور مشکل ترین زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنی فطرت سے ہٹ کے زندگی گزارنا کتنی تکلیف کی بات ہوتی ہے، یہ کوئی ان لوگوں سے پوچھے جن کو پروردگار نے مخنث رکھا ہے۔ پروردگار ہر ایک کو صحت و سلامتی والی اولاد عطا کرے، اور اس تکلیف سے ہر نفس کو پروردگار محفوظ رکھے۔ ان لوگوں کے لیے بھی خاص دعا کیجیے گا کہ جن کو ان کے ماں باپ اور بہن بھائی بھی اپنانے سے انکار کر دیتے ہیں، پروردگار ان سب پہ بھی رحم کرے، کہ پروردگار اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ ان بندوں کے لیے دعا کریں کہ جن کو آپ نہیں جانتے، یقیناً آپ پہ رحم کرے گا پروردگار۔ دعاؤں میں بہت یاد رکھیں۔ مولا وارث۔